Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another program of Health Talk with MMC General Hospital. ناظرین، اپنے دوستوں کی فرمائش پہ اور زیادہ تر لوگوں کی ریکویسٹ پہ یہ پروگرام آج ہم ریکارڈ کر رہے ہیں اور بڑا اہم ہے، اسپیشلی ان والدین کے لیے جن کے بچے ہیں اور وہ ان کے بارے میں ان کے سوالات ہیں۔ تو آج ہم پیڈیاٹرک کنسلٹنٹ کے ساتھ بات کریں گے اور ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے کہ بچوں کی جو ویکسینیشن ہے یا ان کی جو بچے گھروں پہ پیدا ہوتے ہیں ان کے نقصانات کیا ہے، ڈیٹیل اس انٹرویو میں ہم ان سے ڈسکشن کریں گے۔ تو میں ویلکم کرتا ہوں ڈاکٹر شکیل ابراہیم صاحب کو اپنے اسٹوڈیو میں۔ ڈاکٹر صاحب، تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور آپ کی جو ایکسپیرینس ہے وہ کہاں کہاں پر رہی ہے؟ شکریہ جی، آپ کی بڑی مہربانی۔ السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر شکیل ابراہیم ہے۔ میں MMC اسپتال میں ایز اے چائلڈ اسپیشلسٹ اینڈ نیونیٹولوجسٹ کام کر رہا ہوں 2017 سے۔ میرا تعلق سوات کے علاقے بلوگرام سے ہے۔ ابتدائی تعلیم میں نے پشاور سے حاصل کی ہے، اس کے بعد ایوب میڈیکل کالج ایبٹ آباد سے میں نے MBBS کیا ہے۔ MBBS کے بعد میں نے چائلڈ پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ چلڈرن ہاسپٹل پیمز اسلام آباد سے کی ہے۔ پھر فردر اسپیشلائزیشن میں نے کلینکل ٹراپیکل پیڈیاٹرکس میں بینکاک تھائی لینڈ سے کی ہے جی۔ زبردست، ماشاء اللہ، آپ کی تو بڑی وسیع اور نیشنل لیول پر انٹرنیشنل لیول پہ آپ کی ایکسپیرینس ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بات کی کلینکل ٹراپیکل پیڈیاٹرکس کی اسپیشلائزیشن کی، تو ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا آسان الفاظ میں بتائیں کہ کلینکل ٹراپیکل پیڈیاٹرک اسپیشلٹی ہے کیا، اور آپ کو کن چیزوں نے متاثر کیا کہ آپ نے اس اسپیشلٹی کا سلیکشن کی؟ اصل میں یہ اگر ہم اپنے ارد گرد سراؤنڈنگ میں دیکھیں، ہمارے ملک میں جتنے بھی بیماریاں ہیں وہ ساری ٹراپیکل سب ٹراپیکل ڈیزیزز ہیں۔ ان میں وہ سب بیماریاں آتی ہیں جو بیکٹیریل انفیکشنز ہے، جو جراثیم سے پھیلتی ہے، جو وائرل انفیکشن ہے تھرو وائرس جو ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ ساری بیماریاں جو تھرو پیراسائڈ انفیکشن ہوتا ہے جس میں ملیریا آتا ہے، اور اس کے علاوہ جو موسٹلی فنگس انفیکشنز ہے، ان ساری بیماریوں کا نچوڑ ٹراپیکل سب ٹراپیکل بیماریوں میں آتا ہے۔ میرا ذہن کیوں بنا ٹراپیکل ڈیزیزز کی طرف؟ ایکچولی ہاؤس جاب میں نے پیڈز میں کیا تھا 6 مہینے، اس وقت ہماری ہاؤس جاب کی روٹیشن ہوتی تھی۔ تو ان دنوں میں جتنی بھی بیماریاں ہم دیکھتے تھے پشاور میں حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں، موسٹلی جتنی بھی ڈیزیز آتی تھی وہ ساری ٹراپیکل سب ٹراپیکل ہوتی تھی، جس میں موسٹلی ملیریا آتا ہے، ٹائیفائڈ آتا ہے، اس کے علاوہ جو ڈینگی فیور آتا ہے، جو ایسی بیماریاں ہیں جو سالہ سال چلتی رہتی ہے اور موسم کے مطابق یہ ان کی فریکوینسی میں کمی بیشی آتی ہے۔ اس کے بعد بیسیکلی میں نے 5 سال ملیشیا میں جس ہاسپٹل میں کام کیا ہے وہ ٹراپیکل ڈیزیزز ہاسپٹل تھا۔ وہاں پہ جتنی بھی بیماریاں موسٹلی ہم نے دیکھی ہے، ہم نے ہینڈل کی ہیں، وہ موسٹلی 90 to 95% ٹراپیکل بیماریاں تھیں۔ وہاں پہ کام کرنے کے دوران میرا ذہن بنا اور میں نے اس سب اسپیشلٹی کو چوز کیا تھا کہ میں فردر اس میں اسپیشلائزیشن کروں، اس لیے کہ جو آنے والا ماحول ہے، آنے والے دن ہیں، اس میں یہ بیماریاں مزید بڑھتی جا رہی ہیں، ان میں کمی نہیں آ رہی ہے۔ اس کی وجہ سے میرا مائنڈ سیٹ بنا تاکہ میں اس اسپیشلٹی میں فردر اپنی پوسٹ گریجویشن کروں۔ بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی اہم اسپیشلٹی ہے سر۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان چونکہ ڈیولپنگ کنٹریز ہے اور کچھ اسٹیٹسٹکس کے مطابق تقریباً 18% ڈیلیوریز گھر میں ہوتی ہیں، تو آپ سے کویسچن یہ ہے کہ کیا گھر میں جو ڈیلیوری ہے اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں، اور اگر گھر میں ڈیلیوری ہو تو اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں بچوں کو؟ دیکھیں جی، بچے کی پیدائش گھر میں ہو سکتی ہے، لیکن بینگ اے چائلڈ اسپیشلسٹ میں یہ کبھی بھی سجیسٹ نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس میں صرف بچے کی زندگی کی بات نہیں ہوتی، اس میں بچے کی ماں کی زندگی بھی اس کے ساتھ منسلک ہوتی ہے۔ تو بینگ اے چائلڈ اسپیشلسٹ میں کبھی بھی یہ ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ بچے کی پیدائش گھر میں ہو۔ ہر بچے کی پیدائش ہسپتال میں ہونی ضروری ہے۔ کیوں ہونی ضروری ہے؟ اس میں بعض ایسے کچھ وجوہات ہوتی ہیں، بعض ایسی کچھ رسک فیکٹرز ہوتی ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔
اس حساب سے اسپیشلی خاص کر جن کا پہلا بچہ ڈیلیور ہو رہا ہو ان کو چاہیے کہ وہ اسپتال میں ڈیلیوری پلان کرے، خاص کر وہ مدر جن کی ملٹیپل پریگننسیز ہوتی ہیں، ٹوینز ہوتی ہیں، ٹرپلٹس ہوتی ہیں، ان میں عموماً جو دوسرا یا تیسرا بچہ ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ موڈ آف ڈیلیوری کا پتہ نہیں چلتا، کسی بھی وقت یہ سی سیکشن کی طرف چلی جاتی ہے یہ ڈیلیوری، جس میں آپریشن کے تھرو بچے کو نکالا جاتا ہے، اور کبھی کبھی بچہ پوزیشن چینج کر دیتا ہے جو کہ گھر میں پاسبل نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے بچہ اور ماں دونوں کی زندگی داؤ پہ لگ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ مائیں جن کو کرونک ڈیزیزز ہوتی ہے، جن کو کرونک بیماری ہوتی ہے، مثلاً جن کو شوگر کی بیماری ہوتی ہے، جن کو بلڈ پریشر کی بیماری ہوتی ہے، ان کنٹرول بلڈ پریشر ہے، ان کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی گھر میں بچے کی پیدائش پہ رسک نہ لیں۔ اس کے علاوہ آلریڈی جس مدر کا ایک سیزیرین ہو چکا ہوتا ہے اور تھرو سرجری اس کا ایک بچہ ڈیلیور ہو چکا ہوتا ہے، اس کو بھی گھر میں ٹرائل لینا بالکل نہیں چاہیے، اس میں ملٹیپل مسئلے ہو جاتے ہیں پھر، یا اسپیشلی ان جگہوں پہ جہاں پہ ایمرجنسی کور اویلیبل نہ ہو قریب میں، جہاں پہ نیئر بائی کوئی بڑا اسپتال نہ ہو، ان کیس خدا نخواستہ اگر گھر میں مسئلہ آتا ہے تو ان کو پہنچتے پہنچتے پھر کافی دیر ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ مدرز جن کو بلیڈنگ کا مسئلہ ہوتا ہے، جن کو کچھ کرونک موروثی بیماریاں ہوتی ہیں جو بچوں میں منتقل ہوتی ہیں پیدائش کے دوران، تو ایسی سچویشن میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ چاہے وہ گورنمنٹ سیٹ اپ ہو، چاہے وہ پرائیویٹ سیٹ اپ ہو، چاہے وہ میٹرنیٹی کلینک ہو، لیکن ان کو رسک نہیں لینا چاہیے گھر میں ڈیلیوری پہ۔ ہمیشہ ان کو چاہیے کہ اسپتال جائیں، پراپر چیک اپ کریں اور وہاں پہ پراپر ڈیلیوری پلان کریں، اس لیے کہ صرف یہی چیزیں نہیں ہوتی، ان میں انفیکشن کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں گھروں میں، تو بچے کو بھی انفیکشن سے بچانا ضروری ہوتا ہے، ماں کو بھی انفیکشن سے بچانا ضروری ہوتا ہے، تو کبھی بھی گھر میں بچے کے پیدائش پہ رسک مت لیں۔ بعض اوقات اس طرح ہو جاتا ہے کہ ایمرجنسی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے، اسپتال تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ہم نے ایسے بھی کیسز دیکھے ہیں کہ بچے گاڑیوں میں بھی ڈیلیور ہوتے ہیں، بچے گھروں میں بھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن پیدائش کے فوراً بعد آپ کو ہسپتال کا وزٹ کرنا بہت ضروری ہے، بچے کے لیے بھی اور ماں کے لیے بھی۔ زبردست سر، آپ نے جو بات کی کہ پیدائش کے بعد فوراً ہسپتال بچوں کو ایگزامینیشن کے لیے لے کے جانا ضروری ہے، اور سم ٹائم میں تو یہ دیکھا ہے کہ بچے ڈیلیور ہو جاتے گھروں پر اور وہ چیک اپ ضروری نہیں سمجھتے، تو آپ مجھے بتائیں اور ہمارے ویورز کو بتائیں کہ اگر کوئی ڈیلیوری گھر پر ہو جائے تو اگر بچی کی ایگزامینیشن تھرو ریلیونٹ پیڈیاٹرک کنسلٹنٹ سے نہ ہو تو اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، بچے کی پیدائش چاہے گھر میں ہو چاہے ہاسپٹل میں ہو، لیکن کسی بھی چائلڈ اسپیشلسٹ سے بچے کا معائنہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ کیوں ضروری ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے تو ہم اس کا وزن، اس کی لمبائی، اس کے سر کا سائز چیک کرتے ہیں کہ آیا یہ اس کے عمر کے حساب سے صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ اس کو ہم ایک گروتھ چارٹ بیس لائن پہ ڈالتے ہیں، اس کے مطابق پھر ہم پیرنٹس کو گائیڈ کرتے ہیں۔ دوسری جو ضروری بات ہوتی ہے، بہت سے بچے اپنے ساتھ کچھ پیدائشی بیماریاں لاتے ہیں جس کو ہم کنجنیٹل ڈیزیزز کہتے ہیں، اسپیشلی اس میں دل کے مسئلے ہوتے ہیں، بعض بچوں میں دل میں سوراخ ہوتا ہے، بعض بچے نیلے ہو جاتے ہیں۔ ان بچے کو ٹائملی دیکھنا، ان کو ٹائملی رول آؤٹ کرنا اور ان بچے کو ٹائملی ایک پیٹرن دینا کہ اس کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، اس کے لیے کارڈیک ورک اپ انتہائی اہم ہوتا ہے، اس لیے کہ بعد میں اگر یہ بچے ڈائگنوز بھی ہو جائیں تو ان کی جو نشو و نما ہوتی ہے، ان کی جو گروتھ ہوتی ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اسپیشلی وہ بچے جن میں تالو کا مسئلہ ہوتا ہے جس کو ہم کلیفٹ پیلٹ کہتے ہیں، روٹین میں ہمارے ساتھ ایسے بچے آتے ہیں جن کی ڈیلیوری ہو جاتی ہے اور ڈیلیوری کے فوراً بعد ان کو دودھ شروع کیا جاتا ہے۔ جن بچوں کو تالو کا مسئلہ ہوتا ہے یہ دودھ نہیں لے سکتے، اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بچے دودھ کو نگل نہیں سکتے، قدرتی طور پر ان کا تعلق بنا ہوا نہیں ہوتا، تو یہ بچے جب بھی زبردستی ان کے والدین اس کو دودھ دیتے ہیں تو ان بچوں میں نمونیا کے مسئلہ ہو جاتا ہے۔ نمونیا کے مسئلے کے ساتھ جب یہ بچے آتے ہیں پھر ان کا معائنہ ہم کرتے ہیں، تو پھر جب ہمیں کلیفٹ پیلٹ کا پتہ چل جاتا ہے تو پھر اکارڈنگلی ہم پیرنٹس کو گائیڈ کرتے ہیں، ان کو ہم فیڈنگ پیٹرن بتاتے ہیں، ان بچوں کے لیے ایک اسپیشل فیڈر آتا ہے وہ ہم سجیسٹ کر دیتے ہیں، اور فردر ورک اپ کے لیے پھر اس کو ہم پیڈیاٹرک سرجن یا پلاسٹک سرجن کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض بچے پیدائش کے فوراً بعد ان کو یرقان ہو جاتا ہے جس کو رول آؤٹ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ پیدائش کے فوراً بعد
24 घंटों के अंदर जब बच्चे को ये अरकान होता है तो दिस इज़ पैथोलॉजिकल। इसके पीछे फिर हम रिस्क फैक्टर्स को रूल आउट करते हैं। इसमें मसला ये होता है कि मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है, बच्चे का पॉजिटिव होता है। बाज़ माँ का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव होता है, बच्चे का ए बी होता है। इसमें जब बच्चे को ये अरकान होता है तो इस बच्चे को फिर हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है, इस बच्चे को फोटोथेरेपी की ज़रूरत होती है। अगर बरवक्त इस बच्चे का पता ना चले और बाद में ये फिर प्रेजेंट होते हैं हाई बिलीरुबिन लेवल के साथ, ये अरकान फिर फोटोथेरेपी रेंज से बाहर हो जाता है। फिर इन बच्चों में कभी कभी एक्सचेंज की ज़रूरत होती है, इनका खून फिर हम तब्दील करते हैं, फिर वो एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है और इसमें ब्रेन डैमेज के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। बाज़ बच्चे जो होते हैं उनका वज़न ज़्यादा होता है, तो डिलीवरी के दौरान मैनिपुलेशन होता है, जब बच्चा डिलीवर होता है वो टाइम पे नीचे नहीं आता, ज़्यादा वज़न होने की वजह से उसको घुमाते हैं। उसकी वजह से कभी कभी इस तरह हो जाता है कि बच्चे का जो कंधे की हड्डी की जोड़ होती है वो निकल जाती है, जिसको हम शोल्डर डिस्टोशिया कहते हैं। इसके अलावा जो हिप जॉइंट होता है उसमें भी कभी कभी इस तरह हो जाता है कि वो भी निकल जाता है ज़ोर देने के साथ, जिसको हम हिप डिस्लोकेशन कहते हैं, हिप डिस्प्लेजिया कहते हैं। तो टाइमली अगर इस बच्चों को देखा जाए, इनके रिफ्लेक्सेस देखे जाए और हमें पता चल जाए कि यहाँ पे मसला है, तो बर वक्त उसकी मैनेजमेंट ईजी हो जाती है। इसके अलावा अगर गिनने पे हम आ जाएँ तो बहुत से रीज़न हैं। सपोज़ एक मदर है, उसको हेपेटाइटिस बी है और उसका बच्चा डिलीवर हो जाता है। तो हेपेटाइटिस बी मदर का जो बच्चा होता है उसके लिए हमारे पास एक विंडो पीरियड होता है। उस विंडो पीरियड के अंदर इस बच्चे को हेपेटाइटिस बी वैक्सीन और हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन लगाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि इस बच्चे को हेपेटाइटिस बी से प्रोटेक्शन मिल जाए। अगर फ़र्ज़ करें ये बच्चा लेटर ऑन प्रेजेंट होता है और हमें पता चल जाता है कि मदर इज़ हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव, तो इम्यूनोग्लोबुलिन लगाने का फिर फ़ायदा नहीं होता। इसके अलावा मोस्टली ऐसे बच्चे हमारे पास आ जाते हैं जो कि टाइम पे रोते नहीं है, जिसको हम डिले क्राई कहते हैं। ये एक नेचुरल सी चीज़ है, बच्चा जैसे पैदा होता है इसकी फ़र्स्ट ब्रीथ जो होती है इट्स फर्स्ट क्राई, ठीक है। बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि बच्चा टाइम पे रोता नहीं है, तो इसको हम गोल्डन पीरियड कहते हैं, फर्स्ट 60 सेकंड्स आफ्टर डिलीवरी। इसी 60 सेकंड्स के अंदर आपने बच्चे को ऑक्सीजन सपोर्ट देना होता है, आपने बच्चे की प्रॉपर सक्शन करनी होती है, आपने बच्चे को स्टेबुलेट करना होता है ताकि ये बच्चा रोए। बाज़ औक़ात इस तरह हो जाता है कि ये बच्चे 2-3 घंटों के बाद फिर हमारे क्लिनिक आते हैं, झटकों के साथ आते हैं। तो जो बच्चे झटकों के साथ आ जाते हैं तो ऑब्वियसली देखें इसमें फिर ये है कि ब्रेन डैमेज के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फिर ये बच्चा जो होता है ये लाइफ टाइम माजूरी की तरफ चला जाता है। तो देखिए ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं कि बच्चा जाए अस्पताल में डिलीवर हो, बच्चा जाए घर में डिलीवर हो, लेकिन चाइल्ड स्पेशलिस्ट का चेकअप इंतहाई ज़रूरी है। और इसमें ये चीज़ें जो हम रूल आउट कर सकते हैं पहले दिन, वो फिर बाद में रूल आउट करने का उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता। कभी कभार मदर्स की एज ज़्यादा होती है, 40 प्लस होती है, 40 साल से ज़्यादा जिस मदर की एज होती है, उन बच्चों में सिंड्रोमिक मसले होते हैं। सिंड्रोमिक एक ऐसी बीमारी होती है, एक ऐसी माजूरी होती है जो पैदाइश के वक्त बच्चे के साथ आ जाती है, उसको रूल आउट करना भी ज़रूरी होता है, जिसके मुताबिक हम फिर पेरेंट्स को गाइड करते हैं, उनको समझाते हैं कि इस बच्चे में ये मसले हैं और आपने बहुत एहतियात करनी है इस बच्चे के साथ, इसका रेगुलर चेकअप करना है, इसकी ग्रोथ पे नज़र रखनी है अपनी। कभी कभी लिम्ब डिफ़ॉर्मिटीज़ होती हैं, मतलब बच्चे के पाँव टेढ़े हो जाते हैं। तो ये चंद ऐसी बीमारियां होती है, चंद ऐसी चीज़ें होती है कि जिनको रूल आउट करना बड़ा ज़रूरी होता है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़, जो बच्चे पेरेफ्रीज में पैदा होते हैं या जो बच्चे घरों में पैदा होते हैं, इन बच्चों को विटामिन के का इंजेक्शन नहीं लगा हुआ होता। तो विटामिन के का इंजेक्शन इंतहाई ज़रूरी है, पैदाइश के फ़ौरन बाद इसको हम लगाते हैं और ये बच्चे को ब्लीड से बचाती है। तो ये मोटी मोटी चंद चीज़ें थी जो मैंने हाईलाइट की हैं। तो इसी हिसाब से मैं एक दफ़ा फिर इस बात पे ज़ोर दूंगा कि बच्चे के पैदाइश के बाद इसका मुआयना बड़ा ज़रूरी होता है। जी डॉक्टर साहब, आपने तो बड़ी डिटेल में और मेरे ख्याल में व्यूअर्स समझ गए होंगे कि अगर इनकी डिलीवरी हॉस्पिटल में और फिर इससे अहम के रेलेवेंट कंसल्टेंट से ना हो तो उसके नुकसान बड़े ज़्यादा हो सकते हैं। इसी के साथ एक रेलेवेंट क्वेश्चन है कि वैक्सीनेशन, हम जब बच्चे थे तो ये मीज़ल, शरे, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन थी। ये दाने निकलते थे बच्चों के ऊपर, अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े से कम हो गई हैं।
تو مجھے یہ بتائیں کہ سر جو بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو کتنی جلدی ان کو ویکسینیشن لگانی ضروری ہے، اور اگر ٹائم پر ویکسینیشن کا جو شیڈیول ہے وہ فالو نہ کیا جائے تو اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں؟ بالکل جی، بچے کی پیدائش کے فوراً بعد حفاظتی ٹیکہ لگانا بڑا ضروری ہے جی۔ جو پہلا ٹیکہ ہوتا ہے جس کو ہم برتھ ویکسین کہتے ہیں، وہ جتنا فوری لگ جائے اتنا بہتر ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے جی، پہلا جو ٹیکہ ہوتا ہے وہ ہم بی سی جی کا انجیکشن لگاتے ہیں۔ بی سی جی کا انجیکشن جو ہوتا ہے وہ بچے کو ٹی بی سے پروٹیکشن دیتا ہے، خاص کر ان ملکوں میں جہاں پہ ابھی بھی ٹی بی ہے، اس میں ہمارا ملک بھی آتا ہے، اور جو کہ انڈیمک ہے، مطلب سارا سال ہوتا ہے۔ تو ایسی کنڈیشن میں، ایسے حالات میں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ٹی بی کا انجیکشن ہم پہلے لگاتے ہیں، تاکہ اس سے پہلے کہ بچہ ایکسپوز ہو اپنے فیملی میں، اپنے خاندان میں، ہاسپٹل میں، کراؤڈ میں، اس کو ٹی بی کی پروٹیکشن ویکسین لگ جائے۔ اس کے ساتھ جو دوسرا ویکسین ہم لگاتے ہیں وہ ہیپیٹائٹس بی کا لگاتے ہیں برتھ پہ، وہ بھی بڑا اہم ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کے مزید 2 ڈوزز ہوتے ہیں جو پھر ہم آن ورڈز لگاتے ہیں۔ اور تھرڈ، دا موسٹ امپورٹنٹ، اورل پولیو ڈراپ، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہم برتھ پہ لگاتے ہیں جو کہ کبھی بھی مس نہیں کرنی چاہیے۔ اگر پہلے دن نہ لگے دوسرے دن لگائے، اگر دوسرے دن نہ لگے اٹ شوڈ بی گیون ود ان اے ویک، ہفتے کے اندر لگانا چاہیے۔ اس کے علاوہ پھر جو فردر ویکسینیشنز ہے، پھر 6 ویکس پہ لگتا ہے، پھر 10 ویکس پہ لگتا ہے، پھر 14 ویکس پہ لگتا ہے، پھر 9 منتھ پہ لگتا ہے، پھر 15 منتھ پہ لگتا ہے۔ یہ ساری جی وہ ویکسینیشن ہے جو ہمیں بہت سی بیماریوں سے بچاتی ہے، جس میں خسرہ کی بیماری آتی ہے، ٹی بی آتی ہے، ٹیٹنس آتا ہے، چکن پاکس آتا ہے۔ اور اس میں دیکھیں جی، ضروری بات یہ ہے کہ کلینک میں جو ڈیلی بیسس پہ ہم فیس کرتے ہیں، وہ بچے جن کو حفاظتی ٹیکہ لگا ہوا ہوتا ہے بنسبت ان بچے کے جن کو نہیں لگا ہوا ہوتا، وہ کافی حد تک ان کی بیماری اتنی سیویئر نہیں ہوتی۔ ایک بچہ ان ویکسینیٹڈ ہے، اس کو ٹیکے نہیں لگے، وہ جب ہمارے کلینک میں آتا ہے تو اس بچے کی بیماری بڑی سیویئر ہوتی ہے۔ ان بچوں کو ہم ہسپتال میں داخل کراتے ہیں کیونکہ وہ کمپلیکیشنز کے ساتھ آتے ہیں، بنسبت ان بچوں کے جن کو حفاظتی ٹیکے بر وقت لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کو اگر بیماری ہوتی بھی ہے تو وہ اتنی سیویئر نہیں ہوتی کہ ہم ان کو ایڈمٹ کریں، یا وہ کمپلیکیشنز کی طرف نہیں جاتے۔ وہ ایک پیسیو ڈیزیز ان کو ہو جاتا ہے، چاہے وہ اسکول میں ہو، چاہے وہ گھر میں کسی سے ہو، لیکن یہ کہ وہ اتنی سیویرٹی کی طرف نہیں جاتے، کمپلیکیشنز کی طرف نہیں جاتے۔ تو میرا یہی میسیج ہے پیرنٹس کو کہ حفاظتی ٹیکوں کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں، ان کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہیے۔ اگر فرض کرے بچے کے بیماری کی وجہ سے، فرض کرے بچے کی پری میچورٹی کی وجہ سے، فرض کرے بچے کا وزن بہت زیادہ کم ہو، ٹیکہ آپ اس وقت نہیں لگا سکتے کسی کرونک بیماری کی وجہ سے، لیکن اس کو آپ نے مس نہیں کرنا۔ ڈیلے کر سکتے ہیں کسی وجہ سے، لیکن مس آپ نے بالکل نہیں کرنا۔ اس کو بر وقت ٹائم پہ لگائیں، اور یہ بات بالکل ذہن سے نکال لیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک بچے کو ٹیکہ لگ جائے، ایک بچے کو خسرے کا ٹیکہ لگ جائے اس کو خسرہ نہیں ہوگا، اس کو خسرہ پھر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی نوعیت اتنی سیویئر نہیں ہوگی کہ انٹینسٹی کم ہوگی، انٹینسٹی اس کی کم ہوگی جی۔ بالکل جی، یہی بات ہے جی۔ زبردست سر۔ لاسٹ میں اگر 2-3 الفاظ میں آپ کوئی ریکمنڈیشن، سجیشن ان والدین کو دینا چاہیے جن کے بچے ہیں، اور وہ آپ دے دیں اس پہ۔ دیکھیں جی، میں 3 باتیں کروں گا سمپل۔ اپنے بچے کو فزیکل ایکٹیو رکھیں، پراپر بیلنس ڈائٹ دیں ان کو، نمبر 3 پراپر سلیپ۔ یہ 3 چیزیں جن بچوں میں ہوتی ہیں ان میں آگے گروتھ کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، بنسبت ان بچوں کے جو فزیکل ایکٹیو نہیں ہوتے، جن کا ڈائٹ بیلنس نہیں ہوتا۔ دیکھیں جی، بیلنس ڈائٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بچے کو بازار کی چیزیں دیں، آپ بچے کو جنک فوڈ دیں، آپ بچے کو سپلیمنٹس دیں۔ بیلنس ڈائٹ جی وہی چیزیں جو آپ لوگ خود گھر میں کھاتے ہو وہی آپ اپنے بچوں کو کھلائیں۔ کم از کم آپ کو پتہ تو ہوتا ہے کہ ہائیجینک ہوتی ہے، صاف ہوتی ہے، اور آپ اپنے سامنے اس کو بناتے ہیں، اس میں انفیکشن کے چانسز کم ہوتے ہیں، اس میں ہائیجین کا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ اور تھرڈ امپورٹنٹ جو چیز ہوتی ہے، پینے کا پانی صاف رکھیں۔ پینے کا پانی بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہمارے ملک میں موسٹلی جو بچوں میں بیماریاں ہیں وہ واٹر بورن ڈیزیزز ہیں، وہ پانی کے پینے سے ہوتے ہیں۔ پانی کو صاف رکھیں، اور ابلا ہوا پانی کوشش کرے کہ پلائیں، اور یا کوشش کرے کہ جو خاص کر 2 سال سے کم بچے ہوں جو فارمولا ملک پہ ہوں، تو فارمولا ملک پہلے تو ہم سجیسٹ کریں گے کہ مدر فیڈ ہی بچے کو دیں، لیکن اگر پھر بھی کسی وجہ سے، کسی انگیجمنٹ کی وجہ سے بچہ ڈبے کے دودھ پہ ہے، تو کوشش کریں جس پانی میں آپ ملک بنا رہے ہو وہ پانی آپ کا صاف ہو۔ تھینک یو جی۔
تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شکیل ابراہیم. آپ نے بڑے آسان اور الفاظ میں ہمارے ویورز کو مجھے ایکسپلین کیا, اور یقین کریں یہ بہت ضروری ہوتا ہے. ناظرین انشاءاللہ اسی طرح اچھے کنسلٹنٹ کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. لیکن ایک بات, آپ کی رائے, آپ کی فیڈ بیک ہمارے لیے بہت اہم ہے, تو ہم ویٹ کریں گے آپ کی فیڈ بیک کے لیے, اور نیکسٹ ٹائم ہم نئے کنسلٹ کے ساتھ نئے ٹاپک پہ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.